بعض نعمت جنتی فی دنیا، دنیا میں جنت کی بعض نعمتیں. اور بڑا ہی خوبصورت یہ ٹاپک ہے نا کہ جنت تو ایک بالکل ہی ڈفرینٹ سوسائٹی ہے، ایک بابرکت جگہ ہے جو پتہ نہیں کس جگہ پر اللہ نے بنا کے رکھی ہوئی ہے، چھپا کر رکھی ہوئی ہے. کون سا سیارہ ہے یا کون سا آسمان ہے کہ جہاں پر جنتیں اللہ تعالیٰ کی موجود ہیں. لیکن اللہ کی محبت دیکھیں کہ اللہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتار دیا، وہ ہیں جنت کی. مثلاً حدیث میں آتا ہے نا کہ روزہ رسول میں سے ریاض الجنت کا جو ٹکڑا ہے وہ جنت، ریاض الجنت جو ہے وہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب آپ دیکھیں کہ بظاہر تو وہ بھی ہماری زمین جیسا ایک ٹکڑا ہے، یعنی اگر آپ اس کی کوئی کیمسٹری نکالیں، کوئی اس کا دیکھیں، آپ اس کا کوئی انالیسس کریں تو بظاہر لگے گا کہ وہ ویسے ہی ہے جیسے ہماری زمین، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہا ہے کہ جنت کا ٹکڑا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جب کوئی کسی کی عیادت میں ہوتا ہے تو وہ کیسے ہوتا ہے، وہ کہاں پر ہوتا ہے، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ہوتا ہے، جنت کے باغوں میں ہوتا ہے. ایک حدیث میں تو آتا ہے جنت کے باغوں میں ہوتا ہے، ایک جگہ پہ آتا ہے جنت کے 2 باغوں میں ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے حالانکہ بظاہر ہم اس دنیا میں چل رہے ہوتے ہیں مگر وہاں پر یعنی آپ دیکھیں کہ وہاں پر کس طرح سے ہمارا عمل لکھا جا رہا ہوتا ہے. اور ہم اچھا عمل تو چلیں ایک بات ہے، مگر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ہمارے دل کی، ہماری اپنی فزیکل پوزیشن جو ہے وہ یوں بتا دی گئی ہے کہ آپ اس دنیا میں چل پھر رہے ہوتے ہیں. وہ گھر جہاں پہ عیادت کے لیے آپ گئے تو وہ دنیا کا ہی ایک گھر ہوتا ہے، مگر آپ فزیکلی اس وقت جنت کے باغوں میں ہوتے ہیں. کتنی عجیب سی بات ہے نا، سننے کو اور سمجھنے کو کیسا عجیب سا لگ رہا ہے کہ آپ اللہ کے پاس ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے آپ جنت کے باغوں میں چلتے ہیں. اچھا پھر آپ دیکھیں حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب تم جنت کی کیاریوں میں سے گزرا کرو تو کچھ چر چگ لیا کرو. صحابہ کرام نے پوچھا کہ دنیا میں جنت کی کیاریاں کہاں ہیں؟ تو فرمایا گیا کہ ذکر کی مجالس، علم کی مجالس، تعلیم کی مجالس جو ہیں وہ جنت کی کیاریاں ہیں. یعنی ابھی اگر ہم کہیں ذکر کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم علم کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم علم کے اوپر جو ہے کوئی بات کر رہے ہیں، کچھ سمجھ رہے ہیں، تو پھر ہم کدھر بیٹھے ہوئے؟ جنت بھی، اور جنت میں بھی جنت کی کیاریوں میں بیٹھے ہیں. ایک دیکھیں جنت ایک ہوتا ہے باغ، آپ کا جنت باغوں کہتے ہیں نا، باغ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، گھنے باغات کو. جنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گھنے باغات ہے نا. اتنے گھنے باغات کہ زمین نظر ہی نہیں آتی، اس کو کہتے ہیں جنت، گھنے باغات والی جگہ، ٹھیک ہے. اس سے بھی آپ کو پتا ہے کہ باغ میں بھی سب سے خوبصورت جس کو آرنامنٹ بڑا کیا جا رہا ہوتا ہے، بڑا اس کو سلیقے سے سجایا جا رہا ہوتا ہے، بڑا خوبصورت وہ چیز لگ رہی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے اس کی کیاریاں. آپ دیکھیں یہ جو پودے وودے ہوتے ہیں یہ آپ گھاس کے اندر تو نہیں لگا دیتے انلیس کہ وہ دیوسائی ہو. آپ کو پتا ہے کہ جی بی میں، دیوسائی میں جو ہے یہ جو کیاریاں ہیں نا یہ ایسے لگی ہوئی ہیں جیسے گھاس کے اندر پھول لگے ہوئے ہیں. اینڈ میں بتا نہیں سکتی کتنی بیوٹیفل جگہ لگتی ہے. اچھا وہاں پہ سارے انسانوں کا بھی اتنا جانا آنا ہوا نہیں ہے، تو اگر زیادہ جائیں شاید وہ پیروں تلے روندے جائیں تو وہ ایک الگ بات ہوگی، لیکن وہ ویسے راستے بھی الگ بنائے گئے یعنی بیچ میں نہیں آتے. مگر بڑا خوبصورت لگے مجھے سین ایسے نا. میں نے فرسٹ ٹائم ہی ایسا دیکھا تھا کہ بھئی آپ کی گھاس ہے اس کے بیچ میں ہی پھول بھی اگے ہوئے ہیں، بڑے بیوٹیفل مجھے لگے. تو بہرحال لیکن موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ باغ ہوتا ہے نا تو اس میں، لیکن وہ تو الگ چیز ہو گئی نا، وہ تو بیچ میں اگ گئے، ٹھیک ہے، اور وہ ہیں بھی خودرو، جو پھول نہیں ہوتے خود سے اگ جاتے ہیں اس طرح کے. اچھا اب کیاری کیا ہوتی ہے جس کو ہم بڑا آرنامنٹ کرتے ہیں، سجاتے ہیں، پلانڈ ہوتی ہے باقاعدہ. کیاری جو ہوتی ہے وہ سب سے خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے. یعنی ایک طرف اگر آپ سے پوچھا جائے بھائی لان اچھا لگ رہا ہے یا کیاری اچھی لگ رہی ہے تو آپ ڈیفینیٹلی یہ جواب دیں گے کہ کیاری زیادہ اچھی لگ رہی ہے، کیونکہ آپ اس کو پتھروں سے، آپ آج کل تو دیکھیں نا کتنے کتنے خوبصورت انٹیریئر ڈیزائننگ آ گئی ہے کیاریوں کے لیے. اس میں پتھر بھی لگائے جا رہے ہوتے ہیں، اس میں شیشے لگائے جا رہے ہوتے ہیں، مختلف مختلف بڑے خوبصورت خوبصورت پودے لگائے جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ الگ ہی لک آ رہی ہوتی ہے اس کی نا. تو پھر کیا کہا گیا کہ آپ کدھر ہیں؟ جنت میں بھی، جنت کی کیاری میں، یعنی سب سے خوبصورت حصے میں بیٹھے ہیں، سب سے خوبصورت حصے میں، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے
کہ حجر اسود جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل الحجر الاسود من الجنت. اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو جنت سے اتارا، یعنی حجر اسود جو ہے وہ جنت سے اترا ہوا ایک پتھر ہے. وہوا اشد بیاد من اللبن، اور یہ جو ہے بیاد کہتے ہیں سفید، اس لیے انڈے کو بھی بیاد کہتے ہیں نا، کہ یہ لبن کہتے ہیں دودھ کو، دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوتا تھا. فسودت، تو اس کو سیاہ کر دیا، اس کو سیاہ کر دیا خطایا بنی آدم، بنی آدم کے خطاؤں نے، گناہوں نے کیا کرتے ہیں. اچھا اب آپ دیکھیں پتھروں پر بھی گناہوں کا اثر ہوتا ہے، ایک بات. دوسری بات، اچھا کیا کرتے ہیں بنی آدم، کیا کرتا ہے اس پتھر کے اوپر چومتا ہے، بوسہ لیتا ہے. اس سے ایک اور بات، میں اس پہ ابھی آتے ہوئے بھی غور و فکر کرتے ہوئے آ رہی تھی ان حدیث پہ نا، کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا جسم جب گناہ آلود ہو جاتا ہے نا، تو جب انسان کے گناہ جو ہے نا وہ اندر تک نہیں رہتے، پھر اس کے ساری اعضاء میں گناہ کے اثرات آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ اثرات جو ہیں وہ جب کہیں تک بھی پہنچتے ہیں تو ان چیزوں کو بھی وہ سیاہ کر دیتے ہیں. اس بات کی سمجھ آئی آپ کو؟ انسان خطا سے بھرپور ہے، اور خطا کا اثر کہاں تک جا رہا ہے؟ آپ کے پورے جسم پر جا رہا ہے. یعنی دل سے شروع ہوتی ہے، دماغ سے شروع ہوتی ہے، احساس سے شروع ہوتا ہے آپ کا گناہ، اور پھر آپ دیکھیں بعض اوقات آپ کی گناہ کی تردید یا تصدیق آپ کے اعضاء کرتے ہیں نا. آپ کے دل میں مثلا کوئی خیال آیا اور آپ نے اس پر عملی جامہ ہی پہنا دیا، تو پھر آپ کے سارے اعضاء ہی اس کی تردید میں اٹھ کھڑے ہوئے نا، اس گناہ کی تردید کر بیٹھے نا. ٹھیک ہے، اب یعنی تردید ہو گئی، تردید میں تصدیق ہو گئی اس کی، ٹھیک ہے نا. اب اس میں وہ یعنی پورا آپ کا جسم جو ہے اس میں اب آپ دیکھیں نا گناہ آلود ہو گیا یا نہیں ہو گیا. اب آپ اگر لینے گئے بھی، آپ گئے مثلا عمرہ پہ گئے، حج پر گئے، آپ نے اس کا بوسہ لے بھی لیا، مگر اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کے گناہ، آپ اتنے بعض اوقات گناہ میں لکھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ جنت کے پتھر کو بھی سیاہ کر دیتے ہیں. جنت کا پتھر بھی آپ کی گناہ کو محسوس کرتا ہے. سفید تھا یہ، مگر اب کیسا ہے؟ دیکھا ابھی دیکھا ہے کیسا ہے؟ بالکل بلیک ہے نا، بالکل بلیک. تو یعنی بڑی عجیب بات ہے. ایسا نہیں کہ اس کو دھویا نہیں جاتا ہوگا، اس کو صاف نہیں کیا جاتا ہوگا، مگر سمجھنے کی بات ہے نا کہ پتھروں پر بھی پتھر بھی آپ کے گناہوں کی حسیات کو محسوس کرتے ہیں. جنت کی چیزوں میں حسیات بھی ہوتی ہیں. اب یہ جنت کا پتھر ہے، ہو سکتا ہے دنیا کا پتھر اس بات کو نہ محسوس کریں، مگر جنت کے پتھر، اس سے ایک بات پتہ چلی آپ کو کچھ الگ، کہ جنت کی چیزیں جو ہیں وہ چاہے بے جان ہی ہوں مگر وہ اثرات، وہ اپنے اندر حسیات رکھتی ہیں، ہے نا. سمجھے بات؟ اب آپ دیکھیں وہاں کے درختوں کا ذکر آتا ہے، زمرد کے اور سونے کے، چاندی کے باغات تک کا ذکر آتا ہے جنت کے. آپ کو کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ دنیا میں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لکڑی بڑھتی ہے یا پودے وغیرہ جو ہوتے ہیں نا ان کے اندر نشو و نما. اگر ہم دنیا میں سونے کا اگر کوئی لگا بھی دیں نا، یعنی درخت لگا بھی دیں، چلے کوئی پودا، درخت تو نہیں لگا سکتے ہم، پودا اگر لگا دیں، چلے چھوٹا سا پودا لگا دیں، تو وہ نشو و نما نہیں پائے گا، وہ اتنا ہی رہے گا، ہے نا، کیونکہ اس کو نشو و نما کی ابھی اس کو اجازت نہیں دی گئی. مگر آپ وہاں کا ذرا دیکھیں کہ یاقوت کے ہوں گے، پتھر ہوں گے، اور نا سونے کے، چاندی کے، اور وہ نشو و نما پا رہے ہوں گے. عجیب ٹیکنالوجی ہے نا، عجیب ٹیکنالوجی. دنیا میں تو ہم نے صرف اگر ہم پودوں وغیرہ ہم دیکھیں تو درخت میں کیا آتا ہے؟ لکڑی ہیں، کچھ جھاڑ پھول، اور یعنی کہ آپ کے جو پودے وودے ہوتے ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نشو و نما پا رہے ہوتے ہیں. وہاں ہم کیا دیکھیں گے کہ یاقوت بھی نشو و نما پا رہا ہے، زمرد بھی نشو و نما پا رہا ہے، ہیرا بھی نشو و نما پا رہا ہے، بڑھ رہا ہے.
چاندی سونے بھی نشو نما پا رہے ہیں, درخت ہیں اس کے, اور وہ ظاہر ہے اس میں دیکھیں نشو نما ہے نا, اور لائف ہے. درخت کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ لائف ہے نا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آرٹیفیشل لگا دیں, ایسا نہیں ہو سکتا. جنت آرٹیفیشل درختوں کی جگہ نہیں ہے, سمجھائی بات. وہ سارا پوری لائف ہوگی وہاں پہ. تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں, عجیب سا معاملہ لگتا ہے, عجیب سی چیز. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا. یعنی جب اس کو کوئی کس کرتا ہے, کوئی چومتا ہے, تو وہ گناہوں کے اثر کو محسوس کرتا ہے. یعنی وہاں پہ جو گناہ گار لوگ آ رہے ہیں, اس سے اس کا رنگ جو ہے وہ سیاہ ہوتا چلا گیا, اور پرماننٹ سیاہ ہوگا. ہاں یہ دیکھیں نا, سفید تھا شروع میں, کہتے ہیں حدیث ایک اور جگہ سے پتہ چلتا ہے کہ شروع میں سفید تھا. تو اب یہ اس کا باقاعدہ ٹائم نہیں آتا, کیونکہ بہت پہلے کا تو پڑا ہوا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد کیا ہو یا پہلے ہوا ہوا, اس کا یہ پتہ نہیں چلتا ویسے. لیکن یہ پہلے سفید تھا, یہ 100% تھا. یہ پہلے سفید تھا اور بعد میں سیاہ ہونا شروع ہو گیا. اور یہ تو ظاہر ہے بنی آدم کا ذکر آتا ہے نا یہاں پہ. تو بنی آدم تو پھر آدم علیہ السلام کی اولاد وہ جب سے چلی آ رہی ہے. یعنی ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ خالی ہماری امت, ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے قریش کے لوگ. بنی آدم کی تو جہاں سے پھر جڑ شروع ہوگی, ہم وہیں سے سٹارٹ لیں گے. ٹھیک ہے نا, صحیح. پھر آگے پڑھتے ہیں کہ اجوا کھجور جو ہے وہ جنت کا درخت ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاجوۃ والصخرۃ والشجرۃ من الجنت, کہ اجوا کھجور اور چٹان یعنی مقام ابراہیم, اور درخت یعنی زیتون درخت جو ہے وہ جنت میں سے ہیں. یعنی یہ جنت کی درخت ہے. سبحان اللہ. مقام ابراہیم کا بھی پتہ چلتا ہے نا آپ کو, ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے. اور یہ خود بخود جو ہے بلند ہو جاتا تھا, کیونکہ اس زمانے میں تو کوئی اور ٹیکنالوجی تو تھی نہیں. اب ظاہر جہاں تک ہاتھ چلا گیا وہاں تک تو اس کو بنا دیا, تعمیر کر دی. اب اوپر تعمیر کیسے کی جائے, تو یہ خود بخود لفٹ ہوتا تھا اور خود بخود ڈاؤن ہوتا تھا مقام ابراہیم. اور اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں, کافی بڑے ہیں. اور اجوا کھجور یہ بھی جنت کا پھل ہے, اور زیتون کا درخت یہ بھی جنت کا پھل ہے. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہمیں نصیب ہو جائے تو ہم اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کو یوز کریں اور اس کی برکتوں کو سمیٹیں. ٹھیک ہے نا, اس میں ہمارے لیے بھی کچھ بہتری ہوگی, کیونکہ جب جنت میں ہمارے لیے بہتری ہے تو جنت کی نعمتوں میں بھی ہمارے لیے بہتری ہے. جنت میں دیکھیں ٹاکسک کوئی چیز نہیں ہے. دنیا میں تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں, کچھ چیزیں آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں, کچھ چیزیں آپ کو فائدے مند ہوتی ہیں. دنیا اللہ نہیں بنائی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں خیر اور شر دونوں رکھا ہے اس دنیا میں. خود انسان کے اندر بھی یہی چیز کی, خیر اور شر دونوں. مگر جنت میں صرف خیر ہی خیر ہوگی, شر نہیں ہوگا. تو جنت کی کوئی چیز اگر آپ کو بتا دی گئی ہے کہ یہ جنت کی نعمت میں سے, یہ جنت, تو پھر اس میں خیر ہی خیر ہوگی, اس میں شر نہیں ہوتا. یعنی اگر عام کھجور ہے, مثلا آپ ایک کھجور بہت سارا کھا جائیں تو وہ آپ کو بہرحال ٹاکسک, لیکن اگر آپ, میرا خیال ہے اجوا آپ جتنا بھی کھائیں تو آپ کو ٹاکسک نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اسی طرح سے زیتون کے بارے میں آپ دیکھیں مختلف تھیریز آتی رہتی ہیں کہ نہیں اس کو پکا کے وہ زیادہ استعمال, کوئی کہتے ہیں پکا کے زیادہ استعمال زیادہ اچھا ہوتا ہے, کچا کوئی کہتے ہیں کچا استعمال کرنے سے زیادہ اچھا ہوتا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں ان تھیریز پہ زیادہ نہیں جاتی. میں کہتی ہوں بس آپ کو اگر میسر ہو گیا نا, زیتون کا تیل میسر ہو گیا تو آپ کو اس کو یوز کرو. میرا پرسنل یہ خیال ہے کہ کیونکہ جنت کے اس میں سے, تو اگر اس کو پکا بھی لیا جائے یا اس کو پکایا نہ بھی جائے تو اس کی جو پراپرٹیز ہیں وہ ویسی کی ویسی رہیں. تو اگر یہ نصیب ہو تو ضرور کھانا چاہیے. اور آپ کو اجوا کا تو پتہ ہے نا کہ جادو اثر نہیں کرتا, 7 کھجور جو ہے نا یہ پینس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ممبر حوض کوثر کا آ گیا نا, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, نبی کا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
माँ बैना बेती व मिम्बरी रोज़ा मिन रियाज़िल जन्नह व मिम्बरी अला हौज़ी, कि मेरे हुजरे और मिंबर के दरमियान वाली जगह जन्नत के बागों में से एक बाग है, और मेरा मिंबर जो है वो मेरे हौज़ पर वाक़ है। ठीक है, वो जो आखिर में उनको जो मकाम मिलेगा उसका जिक्र है, हौज़ कौसर का जिक्र है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताई थी कि बज़ाहिर लगता है, आपने भी रियाज़ुल जन्नत में जो लोग गए हैं उन्होंने नमाज़ पढ़ी भी होगी और लोग पढ़ के भी आते हैं, तो बताते हैं कि वैसे कोई अलग चीज़, यानी कि उसमें कोई कलर में फ़र्क या कोई इस तरह से नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने, और हो सकता है कि जब अगर उसको निकाल के किया जाए, इसकी प्रॉपर्टीज़ निकाली जाएँ, तो हो सकता है कि वो आम ज़मीन की प्रॉपर्टीज़ से अलग ही हों, है ना, ये मेरा ख़्याल है। और क्योंकि वो ज़ाहिर इस ज़मीन का हिस्सा नहीं है, जैसे बिल्कुल आब ज़मज़म वाला मामला कि उसकी प्रॉपर्टीज़ आम पानी से डिफरेंट है, बिल्कुल इसी तरह से इस ज़मीन को अगर निकाल के इसका तज्ज़िया किया जाए, इसका एनालिसिस किया जाए, तो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा आम ज़मीन से, ठीक है ना। तो ये जो है ये भी अल्लाह ताला ने, और ये किस लिए दी है, ताकि हम दुनिया में रहकर अल्लाह की जन्नतों के कुछ थोड़े से जायके चखें, अल्लाह की जो जन्नत है ना, तो हम उसको थोड़ा सा महसूस करें, फील करके देखें कि देखो फिर, क्योंकि जो रियाज़ुल जन्नत में जो नमाज पढ़ेगा, लोग बताते हैं ना कितनी अजीब फीलिंग होती है, कितनी डिफरेंट फीलिंग होती है। इसी तरह से अजवा खजूर एक डिफरेंट ही इसका टेस्ट होता है, इसका डिफरेंट असर होता है, इवन आब जमजम का डिफरेंट असर होता है ना, सही। तो आप देखें इस तरह जैतून का जो तेल होता है ना, ये आपको बहुत ही फ़ायदेमंद है, मैंने बहुत यूज़ किया हुआ जैतून का जो ऑयल है ना, बहुत बहुत फ़ायदेमंद होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो ये जो चीज़ है ना, ये हमें इसलिए दिए जा रही हैं, ये भी हमें बातें इसलिए सिखाई जा रही हैं ताकि हम दुनिया में रहते हुए जन्नत की कुछ चीज़ों का मुशाहिदा हम अपनी आँखों से भी करें, हम अपनी आम टेस्ट बर्ड से भी करें। हम देखें कि अगर ये चीज़ें हैं तो इसमें क्या, और इवन हम रिसर्च भी कर सकते हैं, एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, हम तो करते नहीं है ना। मैं समझती हूँ अगर हम बाकी खजूरें और एक तरफ अजवा खजूर रखेंगे तो उसकी यकीनन न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है ना वो डिफरेंट होगी, बाकी जो खजूर होगी ना उससे डिफरेंट होगी अजवा, जैसे आब जमजम की डिफरेंट है, ठीक है ना। फिर इसी तरह से आप देखिए मेहंदी जो है वो जन्नत की खुशबुओं में से एक खुशबू है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सैयदुर रेहान अहल जन्नत अल हिना, अहले जन्नत के लिए खुशबुओं की तादाद मेहंदी की खुशबू है। और वाकई मेहंदी की खुशबू कितनी डिफरेंट होती है अगर वो ओरिजिनल मेहंदी है, कौन वाली मेहंदी नहीं होती, उसमें आमेजिश ना हो, मिलावट ना हो, तो बड़ी खूबसूरत उसकी खुशबू होती है, बिल्कुल ही डिफरेंट होती है ना। तो उस खुशबू के बारे में कहा, और बहुत से लोग मुझे ये कहते हुए नज़र आते हैं, मुझे बड़ा अफसोस होता है, कम अज़ कम अब वो इस हदीस के बाद इस्लाह कर लें। बहुत बाद लोग कहते हैं हमें मेहंदी की खुशबू अच्छी नहीं लगती, इस हदीस के बाद किसको अच्छी मिलेगी, जब बता दिया गया कि मेहंदी की जो खुशबू है वो जन्नत की खुशबुओं में से। आप मुस्कुरा रहे क्या, मुझे भी बताया, मैं भी मुस्कुराती हूँ। भाजी आधे इसलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि शायद इससे पहले ना पसंद, और आधे इसलिए क्योंकि उन्हें पसंद है। अच्छा इसलिए, गुड, वाह। अच्छा मुझे ये हदीस वैसे पहले से पता थी ना, तो मुझे मैं चले अपना भी बता दूँ, मुझे शुरू मुझे ना जब काफ़ी यंग एज की बात है, तो मैं कहती ये मेहंदी मुझे भी अजीब सी लगती थी ना, इसकी खुशबू है इस तरह से, लेकिन जब मुझे ये हदीस बहुत, समझे बचपन ही कहूँगी मैं, बहुत पहले से पता है कि मेहंदी की खुशबू जो है वो जन्नत की खुशबुओं में से, तो इसलिए मैंने हमेशा उसको पसंद किया है। मतलब कहीं भी अगर मेहंदी ओरिजिनल मेहंदी हो ना तो मैं उसको सूंघती हूँ बहुत ज़्यादा, मैं उसको महसूस करती हूँ कि जन्नत की खुशबू में से, तो इसलिए हमें ये अमल करना भी चाहिए, ठीक है ना। उसकी अजीब सूंधी सूंधी सी, अगर वो वाकई ओरिजिनल है, हाँ वो तो स्मेल होती है, वो तो फिर मेहंदी नहीं है ना, वो तो आपका केमिकल है बेसिकली, कौन वगैरह ये तो केमिकल्स हैं, ये मेहंदी नहीं है, इसको मेहंदी का नाम दें भी मत। हाँ हालांकि मिलती है, अगर आप ढूंढ रहे हैं तो ओरिजिनल मिल जाती है, और ओरिजिनल ही मेहंदी लगानी चाहिए हर। आपको पता है मेहंदी के बड़े अच्छे आप चाहे बालों पे लगाएं चाहे आप हाथ पे लगाएं, मेहंदी के बड़े अच्छे और बहुत ही इसके फ़वायद हैं मेहंदी के पत्तों के, मेहंदी के पत्तों के, पर्सनली जो मेहंदी होती है उसकी, ठीक है।
تو آج کے بعد کوئی یہ نہ سوچے کہ مہندی کی خوشبو میں بری لگتی ہے. سب اس کو اس لیے کہ یہ بھی ادب کا ایک انداز ہوتا ہے کہ جس کو ہاں 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 حدیث پہ تو مطلب لیکن جینٹس کے لیے نہیں, لیڈیز کے لیے, کیونکہ وہ حدیث یاد کریں نا کہ اگر اس کے وہ بیت کے لیے جو خاتون آئی تھی تو اگر یہ مرد عورت کا ہاتھ ہوتا ہے تو اس پہ مہندی ہوتی اس طرح سے. ویسے بالوں پہ اس پہ تو لگانے پہ منع نہیں ہے, مہندی جو لگانے میں اس پہ کہاں وہ ہے, منع نہیں ہے, بس خضاب نہیں لگا سکتے آپ نا. اور وہ بھی اس میں مہندی میں بھی یہ ہے کہ پھر وہ عورت والا لک نہیں آنا چاہیے کہ وہ جو کلر الگ سا لگا لیتے نا اس میں, تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ویسے لیکن اصل میں جو منع ہے وہ ہے کہ ہاتھوں پاؤں پہ جینٹس نہیں لگاتے, وہ اس لیے کہ عورت کی مشابہت ہے. ماڈلس وغیرہ جو ہے نا جینٹس نے ٹرینڈ بھی چلایا تھا پوری مہندی کا, وہ جو بالکل لیڈیز والی مہندی ہوتی ہے وہ مردوں نے لگائی, وہ ماڈلس والی جو کیٹیگری تھی نا استغفراللہ, اچھا فیمس مردوں نے, ہاں مرد لگاتا ہے. باجی جو شادی میں مہندی کا ایک فنکشن ہوتا ہے اس میں بھی لڑکے کے ہاتھ پہ لگاتے ہیں. اب ہاں میرا خیال ہے اس میں کیا کرتے ہیں, اس میں لڑکی کو بھی لگاتے ہیں لیکن وہ کچھ کرتے ہیں نا کہ پتا وتا رکھ کے, میرا خیال ہے لڑکے کا بھی شاید ہوتا ہے نا یہ رسم, لیکن یہ غلط بات مطلب لڑکی کے لیے بھی اس طرح وہ جو ہمارے یہاں تو وہ کانسیپٹ ہی الگ ہے نا, وہ ساس سہاگ میں آ کے لگاتی ہیں مہندی. ہاں تو مہندی لگا سکتی ہیں, دلہن بھی لگا سکتی ہیں, عام خاتون کوئی بھی لگا سکتی ہے. مہندی ڈیزائن میں بنایا جا سکتا ہے, مطلب ڈیزائن کی بھی اس طرح نہیں کہہ سکتے نا ہم, کیونکہ مہندی اٹ سیلف اجازت آ گئی نا. تو اگر کوئی مہندی کا ڈیزائن بنا لیتا ہے اپنے, وہ گول ٹکی نہیں بناتا, کسی کو آ رہا ہے ڈیزائن بنانا ٹھیک ہے, اور کسی کو اگر نہیں آتا تو وہ گول ٹکی بھی لگا سکتا ہے. اور اگر نہیں بھی لگائے تو وہ ایک ہر ایک کی انسان کی اپنی اپنی وہ تقویٰ بھی ہوتا ہے نا. اگر آپ کو پتہ ہے, میں تو یہ بھی کہوں گی اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جینٹ سے واسطہ پڑ سکتا ہے تو تھوڑا سا اوائڈ ہی کر لیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس میں ایک وہ نسوانیت آ جاتی ہے نا, تو اس میں اوائڈ بھی کر سکتے ہیں, یا ایٹ لیسٹ آپ تھوڑا لگائیں جو اندر اندر رہے اس طرح سے وہ چیزیں, کیونکہ اس سے آپ کا جو ہے نا ایک نسوانیت والا لک بھی آ جاتا ہے, وہ بھی ایک بیوٹیفیکیشن میں آ جاتی ہے. تو اس لیے تھوڑا سا دیکھ بھال کے کہ آپ کا اگر لیڈیز میں ہے, آپ کو پتہ ہے واسطہ اس طرح سے پڑھنا نہیں ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جینٹس کا معاملہ ہے تو پھر اس میں ضرور آپ کو اپنی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسی چیز نہ آپ کی استعمال ہو جائے کہ جس میں آپ کا جو ہے نا تقویٰ جو ہے وہ داؤ پہ لگ جائے, ٹھیک ہے, آپ کی بیوٹیفیکیشن میں ضرور دیکھا جائے. اچھا پھر آپ دیکھیں اگلے جو آ رہی ہے حدیث, بکری جنت کے جانوروں میں سے ایک جانور ہے, اینڈ واقعی اس کی آنکھیں کبھی آپ نے دیکھی ہیں بکری, میں نے بکریوں کو بڑے غور سے دیکھا ہوا ہے, مجھے بڑی پیاری لگتی ہیں بکریاں. اور نا ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا جو ہے نا, ایک عجیب سی کوئی جیسے نہیں, مطلب میں اس کو کیا کہوں, معصومیت بھی ہوتی ہے, اور ہے نا رب کی ابدیت کے لیے جو ہے نا ایک جھکاؤ ہوتا ہے, اسپیشلی جب ان کو قربان بکروں کو جب قربان عاجزی ہوتی ہے. ہاں آنسو بہ رہے ہوتے ہیں, ہاں بکرے ہاں وہ لیٹ جاتے ہیں جیسے ان کو پتہ چل رہا ہے کہ بھئی اللہ کے لیے قربانی ہو رہی ہے. اور بکری بڑی, اور پرہیز مجھے لگتا ہے میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا ہے کہ بکری تھی اور ہم کشمیر تھے, تو وہ ہے نا بکری مطلب چھوٹی تھی, بکری کی بچی کہہ دوں گی یا بکری کہہ دوں گی اس کو, تو وہ ہے نا آ رہی میرے پاس, میں نے تھوڑا سا کیونکہ میں نے حدیث پڑھی ہوئی ہے تو میں تھوڑا سا اس کو, میں نے ویسے دور دور سے پیار کرنے کی بھی کوشش کی کیونکہ میں جھڑکتی نہیں ہوں. جب مجھے پتہ چل گیا کہ حدیث بلی ہو گئی اور اس طرح, میں ڈائریکٹ میں ان کو کہہ دیتی ہوں دور ادھر چل جائیں, لیکن میں جھڑکتی, مجھے پسند نہیں ہے کہ جب ایک حدیث میں آپ. بہرحال وہ اس کو شاید میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پھر اس نے کیا کیا تھا, تو وہ مجھ سے دور گئی ہے باقاعدہ, اور پھر وہاں جا کے اس نے جو ہے نا یورینیشن کی. تو میں اس وقت حیران رہ گئی کہ اتنی چھوٹی سی اس کو پتہ ہے, کیونکہ میرا تو نماز کا تھوڑی دیر بعد ٹائم ہونے والا تھا, میں نے اس نے میرے اوپر کتنا بڑا احسان کیا کہ اس سے میرے کوئی چھینٹے بھی نہیں پڑے, کچھ بھی نہیں. اور اس بکری نے, اس کا مطلب ہے کہ کوئی حسیات رکھتی ہے, یعنی اللہ والوں کی کوئی حسیات رکھتی ہے یا وٹ ایور جو بھی. لیکن اس وقت مجھے بہت عجیب فیلنگ ہوئی تھی, اور یہ حدیث مجھے یاد آئی تھی کہ بکری جو ہے
اور جنت کے جانوروں میں سے، مطلب آپ دیکھیں عام جانوروں میں نا حسیات نہیں ہوتی، ویسی حسیات نہیں ہوتی، مگر اس میں ہوتی ہے تھوڑا بلی کے اندر تھوڑا سا آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر ادب اداب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو حدیث میں ہے کہ بکری جنت کے جانوروں میں سے، اس کے باڑے سے اس کا رینٹ اور تھوک وغیرہ صاف کر دو اور اس میں نماز پڑھ دو. یعنی بکریوں کے باڑے میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، صاف ستھرا کر کے، جگہ صاف کر کے، ٹھیک ہے نا. اس طرح وادی بطحان جو ہے جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے. بطحان علی برکت من برکل جنت، بطحان جو ہے وہ جنت کے تالابوں میں سے ایک تالاب ہے، حدیث میں آتا ہے. اور یہ وادی بطحان کیا ہے؟ یہ مدینہ منورہ سے ملی ہوئی ایک بستی ہے، قبا کے قریب ایک وادی کا نام ہے. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ ہے، یہ جنت کے وادی میں سے ایک وادی ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے نیل اور فرات کا تو ذکر آتا ہے کہ نیل اور فرات یعنی کہ بظاہر سمجھ نہیں آتا ہے کہ وہ کیسے ان کی جڑیں جو ہے نا وہاں سے آ رہی ہیں. جنت تو یعنی اگر آپ دیکھیں، اگر ناسا والے کہیں تو ان کو تو کوئی پائپ، کوئی لنک کسی قسم کا نظر نہیں آئے گا، ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جڑیں جو ہے نا وہ جنت سے آ رہی ہیں، تو یہ بھی بابرکت ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں کچھ اور آپ دیکھیں ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی سچائی بھی سمجھنے کے لیے بھی کچھ چیزیں ایسی بتا دی کہ آپ اس کو سمجھیں اور آپ دین کی سچائی پر ثابت قدم ہو جائیں، یقین رکھیں آپ. پھر آپ دیکھیں کہ یہ ہو گیا، آپ نے پڑھ لیا، اور یعنی یہ جنت کی. اچھا، اب ایک اور چیز کہ جو دنیا یہ جو دو متضاد عقیدے آپ دیکھتے ہیں نا دنیا میں، ایک ہے جو شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں اور ایک ہے جو اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو دنیا میں جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں نا، تو وہ جو ہے نا یہاں پر ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، مگر وہ وہاں پر اچھا یہاں پہ جب وہ ہوتے ہیں تو وہ جنت کی باتیں کرتے ہیں. جو دنیا میں جنت میں جانے والے لوگ جنت کو یاد کرتے ہیں، اور جب وہ وہاں چلے جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے، تو وہ ادھر کی وہ یاد کر رہے ہوں گے کہ ہمیں کیا کیا چیزیں تھیں. جیسے کہ یہ آتا ہے نا کہ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا، جیسا کہ مجرم لوگ جو ہیں، سورہ مطففین میں آپ نے پڑھا بھی تھا کہ مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مار مار کر ان سے اشارہ کرتے تھے، اور اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے. اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے تھے، یعنی ایمان والوں کو دیکھتے تو کہتے تھے کہ یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کے نہیں بھیجے گئے تھے کہ ان پہ تبصرے کریں کوئی. آج ایمان لانے والے کب؟ جبکہ جنت میں جا چکے ہیں. آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں، مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں. کافر جو کچھ دنیا میں کرتے تھے ان کا ثواب، ان کا بدلہ انہیں اب مل چکا ہے، اور اب وہ کدھر ہے؟ وہ دوزخ میں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ وہ بیتے دنوں کی یاد بھی کریں گے جنت میں جا کے، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جنت میں سے اہل جنت ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر اور حال احوال دریافت کریں گے، تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے. ان میں سے ایک کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تو اس طرح صافات میں آتا ہے نا، کیا تو بھی اس بات کو مانتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ابھی آپ لاسٹ ٹائم پڑھ کے گئیں گے مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن جائیں گے، تو دوبارہ زندہ ہو کر اپنے اعمال کا بدلہ پائیں گے. پھر وہ اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے پوچھے گا اب آپ لوگ دیکھنا چاہیں گے کہ وہ صاحب کہاں پر ہیں؟ وہ وہیں سے وہ جنتی جھانکے گا، وہ جو جنتی ہوگا نا وہ اپنے ساتھیوں سے، جنت والوں سے، تو وہ اپنے اس ساتھی کو جس کا عقیدہ آخرت کمزور تھا، تو وہ اپنے ساتھی کو جہنم کی گہرائی میں پائے گا. اسے مخاطب کر کے کہے گا واللہ تو مجھے بھی ہلاک کر دینے والا تھا اگر میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا. یعنی اگر ہم میں سے کوئی بھی ہدایت پہ آ جاتا ہے اور کوئی بھی کسی منافق کے بہکاوے میں نہیں آتا، تو یہ بھی اللہ کا جو ہے آپ کے اوپر احسان ہے. کتنی بڑی بات ہے نا کہ اگر ہم کسی کے بہکاوے میں نہیں آتے اور کسی کے بہکاوے میں آ کر اپنا عقیدہ خراب نہیں کر لیتے، تو یہ اللہ ہمیں بچا رہا ہوتا ہے، یہ اللہ کو ہی کریڈٹ دے گا نا
کہ اگر اللہ مجھے نہ بچاتا، اگر اللہ کا فضل مجھ پہ نہ ہوتا تو آج میں بھی انہی لوگوں میں ہوتا جو کیونکہ تم ہی تو میرے دوست تھے. پھر وہ جنتی، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دو جو دوست ہیں وہ دو مختلف عقیدے کے بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. مگر دو مختلف عقیدے کے لوگ جو ہیں تو ان کا کام کیا ہے کہ ایک تو اس کے بہکاوے میں نہ آئے. اسی وقت چل سکتی ہے دوستی کہ جب وہ اتنا مضبوط ہو ایمان والا دوست کہ وہ کافر یا منافق کے بہکاوے میں نہ آئے. اگر آپ کو لگے کہ نہیں اس کا جو غلط روش ہے میرے اوپر اثر انداز ہونی اب شروع ہو گئی ہے یا میں اتنا مضبوط ہی نہیں ہوں، تو پھر تو ایسی دوستی چھوڑ ہی دینی چاہیے. یہ بھی قرآن سے ہمیں چلتا ہے. تو پھر وہ جنتی لوگوں سے اپنے دوستوں سے مخاطب ہو کر اپنی مسرت اور خوشی کا اظہار ان الفاظ میں کرے گا. اچھا تو یہ صحیح ہے نا کہ اب ہم جنت میں ہیں، موت نہیں آئے گی، کیونکہ وہاں جو موت آ چکی بس آ چکی، نہ ہم عذاب دیے جائیں گے. یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور ایسی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ان ھذا لہو الفوز العظیم لمثل ھذا فلیعمل العاملون، کہ جو ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اور پھر اہل جنت جو ہے دنیا کی اور کیا یادیں تازہ کریں گے کہ بعض جنتی لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا کے گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے اور آپس میں کہیں گے کہ ہم پہلے دنیا کے زندگی میں اپنے گھر والوں میں مشفقین تھے. ان کنا قبل فی اہلنا مشفقین، شفقت سے نا، شفق سے بھی، تو یعنی ڈرنے والے تھے. یہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے تھے. ان کے اوپر شفقت والے بھی تھے مگر اللہ سے ڈرنے والے تھے. ٹھیک ہے نا. اور تقوی والی زندگی گزارتے تھے، گھر کے اندر تقوی والی زندگی. جنت پہ لے جانے والا کام ہے، گھر کے اندر تقوی کا خیال رکھنا اور تقوی والی زندگی گزارنا. یہاں سے بڑی خوبصورت بات اور بڑی اہم بات ہمیں پتہ چلتی ہے. آخر کار اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچایا. اور ہم اس سے پہلے دنیا میں اس سے دعائیں مانگتے تھے، اور وہ واقعی بڑا مہربان اور محسن ہے. اب یہ جنت میں، اب آپ یہاں سے کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہاں سے یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ دنیا میں دو متضاد عقیدے ہیں، تو ان دو متضاد عقیدوں کا دو متضاد انجام بھی. ٹھیک ہے نا. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں، ایک کیٹیگری وہ ہے جو جنت میں جانے والوں کیٹیگری، وہ دنیا میں ہی الگ ہو جاتے ہیں. سمجھے؟ وہ دنیا میں اپنے اعمال کی وجہ سے منفرد ہوتے ہیں. اپنے اعمال کی وجہ سے وہ دنیا میں ہی ان کی کیٹیگری ہو چکی ہوتی ہے کہ یہ جنت میں جانے والے لوگ ہیں. اب اگر ان سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو اللہ ان کو توبہ کی توفیق بھی دے دیتا ہے. وہ توبہ استغفار کر کے اگر وہ نکل بھی جاتے ہیں کسی طرح سے اس کیٹیگری سے تو دوبارہ گھس جاتے ہیں. اللہ، اس سے پتہ چلا کہ توبہ کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ہدایت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اگر ہمیں کوئی بہکار ہے اور بہکانے میں آپ نہیں آ رہے تو یہ توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہے نا. کریڈٹ تو پھر اپنے آپ کو ہم دے ہی نہیں سکتے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا. چوائس ہے، آپ اللہ کی چوائس ہیں. ماں کے پیٹ پہ لکھ دیا گیا ہے کہ یا تو یہ بد نصیب ہے یا یہ خوش قسمت ہے. اور خوش قسمت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس گاڑی زیادہ ہوگی یا آپ کے پاس بنگلے زیادہ ہوں گے یا آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا یا وٹ ایور اور نیم کتنی. خوش قسمت جب ماں کے پیٹ پہ کسی کو لکھا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین والا زیادہ ہوگا. خوش قسمت جب ماں کے پیٹ پہ لکھا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جنتی ہو. یعنی دوسرے لفظوں میں ماں کے پیٹ پہ کیا لکھا جاتا ہے کہ یہ جنتی ہے یا پھر دوزخی. اور یہ اچھا، اب آپ اس کو پھر وہ بات نہ کہ ترتیب دیکھیں، یہ اللہ کا بیفور علم ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ اس بندے نے دنیا میں آ کے کرنا کیا ہے. اس سے اللہ نے پہلے ہی بتا دیا، اپنے فرشتوں کو پہلے ہی بتا دیا کہ اس پہ لکھ دیں، یہ تو پہلے سے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ ماں باپ کے نیک اعمال بھی، اس کا مطلب ہے کہ بچوں کی یعنی خوش نصیبی یا بد نصیبی لکھوانے میں کچھ نہ کچھ اثر ڈالتے ضرور. یہ بہت اہم بات ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے خوش قسمت ہو، ہماری اولاد بھی جنت والی ہو، تو پھر ہم اس وقت سے، جب سے کہ ہماری کم از کم اگر آپ شادی سے پہلے لاوالی تھے، ایٹ لیسٹ اب آپ ایک شادی شدہ ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے اب آپ ضرور، کیونکہ اب آپ کی نسلیں چلیں گی، اب ضرور کم از کم اللہ کی طرف ہو جائیں. کیونکہ جب اب ظاہر ہے اب آپ صاحب اولاد بھی ہوں گے
کیونکہ صاحب اولاد نہ ہونا بذات خود ایک بہت بڑی مصیبت ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے. تو دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اولاد مانگنی بھی برحق ہے. اس میں کوئی حرج بھی نہیں کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے نیک، لیکن اولاد کون سی مانگے؟ نیک اور صالح. اور جیسے ہمارے اعمال ہوں گے، جتنے ہم دنیا دار، یعنی کہ اس سے پتہ چلتا ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ ایمان مکمل ہو جاتا ہے جب نکاح ہو جاتا ہے نا. اب اس حدیث کی سمجھ میں آئی کہ ایمان مکمل اس طرح سے ہو جاتا ہے. ایک تو عفت کی حفاظت ہے، پلس یہ کہ اس کے اندر ذمہ داری مزید اپنے ایمان کی آ گئی کہ اب ایمان صرف مجھ تک نہیں رہے گا، بلکہ ایمان اب نفسوں کو ٹرانسفر ہونے جا رہا ہے. اب خوش قسمتی اگر میری ماں کے پیٹ پہ میرے لیے لکھ دیا گیا بھی تھا کہ یہ خوش قسمت ہے، تو اب یہ خوش قسمتی یا تو ٹرانسفر ہوگی بد قسمتی کی شکل میں یا خوش قسمتی کی شکل میں ہی ٹرانسفر ہوگی. آواز آپ نے دیکھی ہوگی نسل در نسل بڑے نیک ہوتے ہیں، اور بعض آپ نے دیکھے ہیں اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے کہ بعض ایسے ناخلف آتے ہیں ان کے بعد، بعض نسل در نسل نیک چل رہے ہوتے ہیں مگر ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو نیک نہیں بھی ہوتے. اب کیونکہ اب آپ کی شادی ہو گئی ہے، اب آپ نے نکاح کر لیا ہے، اب آپ نے اپنا ایمان آپ کا آدھا کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو وہ ایمان آدھا جب کمپلیٹ ہوا ہے تو اب آپ نے مزید نیک رہنا ہے. دیکھیں گھر میں نیکی کی بات آپ نے پڑھ لی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ایک طرف یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم گھر میں ہم اس لیے جنت میں آ گئے. دیکھیں وہ تو ایک الگ معاملہ ہے ہی کہ اللہ تعالیٰ رحمت میں ڈھانکے گا، مگر وہ رحمت میں ڈھانکنے کے لیے بھی اپنا تو کچھ اعمال نامہ شو کرنا پڑے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم یہاں سے زیرو جو ہے نیک اعمال لے کے جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں کہے کہ ہاں بھلے کچھ نہیں کیا پھر بھی میں رحمت. ایسا نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے کچھ نہ کچھ اللہ کی رحمت کو رحمت کے لائق بننے کے لیے کچھ نہ کچھ نیک اعمال اپنے پوٹلی میں لے جانے پڑیں. ٹھیک ہے، پھر اللہ کی رحمت تھوڑی جوش میں آئی، اللہ تعالیٰ کا جو اللہ کی جو محبت ہے وہ تھوڑے جلال میں آئی اور وہ ہمارے اوپر سایہ فکن ہو. سمجھ آ رہی ہے بات کہ کتنی خوبصورت بات ہے نا یہاں پہ کہ جنت میں یہاں بیٹھ کر آپ دیکھیں ہمیں کیا حکم ہے کہ ہم زیادہ وہاں کی باتیں کریں، جنت کی بات کریں، دوزخ کی بات بھی کریں کہ اس سے ڈراوا آتا ہے، اور اللہ کی باتیں کریں. اور وہاں بیٹھ کر ہم اپنی اس دنیا کی بھی باتیں کیا کریں گے کہ اچھا دیکھو ہم نا یاد کریں گے کہ دیکھو تھوڑا سا ہی معاملہ تھا، ادھر سے ادھر ہوتے، یہ بھی تو تھوڑا سا ہی معاملہ تھا نا. اگر بہکاوے میں آ جاتا یہ دوست کے تو منزل پلٹ جاتی. جو میں نے آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے انفارمل میٹنگ میں نے آپ کو بتایا کہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے بس، لیکن آپ اگر چوزن ہوتے ہیں نا تو اللہ آپ کو بچا کے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اور اگر اللہ چوزن گروپ میں رکھ ہی لے نا پھر اس کی لاج بھی رکھنی چاہیے. یہ نہیں کہ پھر ہم اپنی منمانی کرتے تھے. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب کوئی کسی کو اللہ نے پردے کی توفیق دے دی یا کسی کو اللہ نے دیندار گھرانے میں پیدا کر ہی دیا یا کسی کو کسی بھی طریقے سے، مثلا بعض کا سسرال میں لوگ دیندار مطلب خود پہلے دیندار نہیں ہوتے مگر سسرالی دیندار مل جاتے ہیں، تو یہ اللہ کی عین خوش نصیبی ہے جو آپ پر اتر گئی. اب اس کے بعد آپ کو دین بوجھ نہیں لگنا چاہیے. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں جی ہم تو ہے نا کیا کریں، ہمیں تو پردہ مشکل لگتا ہے، ہمیں دین جو ہے نا دین پر عمل کرنا مشکل لگتا ہے. یہ تو بڑے بعض اوقات لوگ اس بات کی شکایتیں کر رہے ہیں یہ زیادہ ہی کٹر ہیں، یہ زیادہ دیندار ہیں. یہ تو خوش نصیبی ہے، یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے آپ کو چوزن پیپل میں شامل کر لیا ہے، آپ کو چوزن گروپ میں ڈال دیا ہے تاکہ آپ بھی ان کے ساتھ نیک عمل کرتے چلے جائیں. یہ تو بہت بڑی خوش نصیبی ہے، اس سے بڑی خوش نصیبی تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی. تو پھر آپ مسفٹ نہ ہوا کریں، آپ کو کبھی یہ دل میں غم نہیں آنا چاہیے کہ جی ہم وہاں اس دن ہم دنیا داروں کی محفل میں گئے تھے تو بھائی ہم تو ان میں فٹ ہی نہیں ہو پا رہے تھے، ہم تو مسفٹ تھے وہاں پر، ہمیں تو یہ لگ رہا تھا، ہمیں لوگ دقیانوسی. بعض اوقات انسان کے دل میں شیطان ڈالتا ہے نا کہ ہمیں تو لوگ دقیانوسی سمجھ رہے تھے، ہم تو یہ تھا، ہم تو یہ تھا. کبھی ایسی بات دل میں نہیں آنی چاہیے، بلکہ اپنی خوشی، اپنی جو ایمان پر اللہ نے جو آپ کو چوزن کر رکھا ہے اس پر اپنے دل میں شکر گزاری کا جو ہے نا جذبہ آنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے چوزن پیپل میں شامل کیا. میں ان میں سے نہیں ہوں کہ جو ویسے شاید فیمس ہوں مگر دنیا داری کی وجہ سے فیمس. یہ تو کوئی نیک نامی کی بات تو نہیں ہوئی نا، ہے نا. تو
اگر اللہ نے چوز کر ہی لیا نا تو اس چوز ہونے کی لاج رکھنی ہے ہمیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر چوز کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو یہاں تک کے لیے چوز نہیں کیا ہے نا، پھر وہاں تک کے لیے چوز کیا، پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ سے نیک اعمال کراتا چلا جائے گا، قبر تک آپ نیک عمل کرتے چلے جائیں گے اگر آپ بھی اس کی چوائس کو پسند کریں گے تو۔ ورنہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان آخر میں، مجھے حدیث میں ایک آتا ہے نا کہ ایک آدمی لوگوں کی نظر میں جنتیوں والے کام کرتا ہے لیکن وہ جہنمی ہوتا ہے، اور ایک آدمی لوگوں کی نظر میں جہنمیوں والا کام کرتا ہے لیکن وہ جنتی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک آدمی مدت تک جنتیوں کے لیے جنتیوں جیسے کام کرتا ہے مگر اس کا خاتمہ جہنمیوں والے کام پہ ہوتا ہے۔ استغفر اللہ، کتنا بڑا یہ بات میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ بعض اوقات انسان جنت کی، کیونکہ گروپ میں ایسا ہوتا ہے نا تو وہ ساتھ ساتھ مل کے اچھے کام کر ہی لیتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کو وہ گروپ سے وہ نکلتا ہے یا وہ دیکھتا ہے، جیسے مثلاً پاکستان میں ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ کہیں سب روزے رکھتے ہیں، بھائی چلو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، اگر آپ پاکستان میں نہ رہیں اور آپ کہتے ہیں بھی سب روزہ نہیں رکھتے، چلو ہم بھی نہیں رکھتے، تو پھر وہی بات ہوگی نا کہ خاتمہ کدھر ہو گیا؟ جہنمیوں والے کام، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی ایک حدیث ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک آدمی مدت تک جہنمیوں والا کام کرتا ہے مگر اس کا خاتمہ جنتی والے کام پر جاتا ہے، دونوں معاملات ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں کہا گیا نا کہ خاتمہ جو ہے وہ بھی جنت پہ مانگنا، خاتمہ بھی ایمان پہ، انسان کو دعا مانگنی چاہیے کہ انسان کا جو خاتمہ آخر وقت جو ہے اس کو کلمہ نصیب ہو اور ایمان پر زندگی ہو اور ایمان پر اس کا خاتمہ، ایمان پہ اس کی موت، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں تک کہ ہم پڑھتے ہیں اور باقی ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔